ماحول میں ہی رہتے ہیں اور اس سے وہ نکلا نہیں چاہتے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیسیکلی 3 دیواریں بنتی ہیں، یعنی عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جیسے خانہ کعبہ کی طرح تو جتنے بھی بادشاہوں کو لے کے جایا جاتا ہے اسی دروازے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس صندوق کو، چارپائی کو، تو اب ایگزیکٹلی یہی گرین کپڑا خانہ کعبہ کے اندر کی دیواروں میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ بلڈنگ کو سٹرکچر کو سہارا دینے کے لیے اور اس پلر کے اندر ہی محراب بنی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر سے داخل ہوتے ہیں۔ 2 دروازے ہیں، ایک کو باب شہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے جو آج تک آپ نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی ہوگی، نہ آج تک میں نے ایسی ویڈیو شاید بنائی ہوگی۔ اصل میں جس دنیا میں رہتا ہوں ناظرین، یعنی کہ ورچولی طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ماحول میں ہی رہتے ہیں اور اس سے وہ نکلا نہیں چاہتے۔ میں اسی ماحول میں رہتا ہوں اور میں اس سے نکلا نہیں چاہتا، تو میرے پاس آپ کے دکھانے کے لیے یہی کچھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں قیامت تک بھی اس کو بیان کرتا رہوں، اگر میری اتنی عمر ہو تو یہ اتنا ہی نیا، تازہ اور خوبصورت ٹاپک لگے گا یہ جتنا آج اس وقت محسوس ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، آ جائیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی ویڈیو کی طرف جو کہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دیکھیے ایک منظر مسجد نبوی کا جو کہ ترک صدرت عثمانیہ نے بنائی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سبز گنبد کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ جو یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ بائیں طرف جو نیچے دروازہ ہے یہ باب بقی ہے، یہ دائیں والا دروازہ باب جبریل ہے، اور یہ رائٹ کارنر والا دروازہ بیسیکلی یہ کارنر میں آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آ گیا آپ کے سامنے وہ پورا کا پورا سٹرکچر۔ یہ سٹرکچر ایسے ہے کہ اگر یعنی کہ چھت اتار دیا جائے یا چھت نہ ہوتا تو ہمیں یہ سٹرکچر کیسے نظر آتا؟ ایسے نظر آتا۔ تو ناظرین، اوپر کی طرف دیکھیے، میں نے ڈائریکشن بتائی ہے کہ خانہ کعبہ اس طرف ہے، یعنی کہ وہ ایریا سنہری جالیوں کا ایریا ہے، یہاں سے آپ سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے ساتھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجرہ مبارک ہے جس کی 5 کونوں والی دیوار ہے۔ اس کے اوپر سفید ماربل کا گنبد ہے جو کہ 8 کونوں والا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو بیچ میں اور بھی جالیاں لگی ہوئی ہیں، پارٹیشن بنی ہوئی ہے، تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ دائیں طرف والا ایریا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام علیہا کا گھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئیں ذرا اس کی ڈسکرپشن آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے۔ اب میں نے اس کو مارک کر دیا ہے نمبر 1 2 3 4 5۔ اب ایک میں جو ہے وہ حجرہ مبارک کی 5 کونی دیوار ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے اوپر سبز کپڑا ہے۔ یہ پوری ایک، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں روضہ رسول سے۔ اب سیکنڈ نمبر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ سفید ماربل کا گنبد ہے جو کہ اندر حجرہ کی جو 4 کونوں والی دیوار ہے اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ نمبر 3 پہ وہ دیوار ہے جس کے اوپر کپڑا ہے، یعنی جو 5 کونوں والی دیوار ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیسیکلی 3 دیواریں بنتی ہیں، یہ والی وہ دیوار جس پہ کپڑا ہے، ایک اور 5 کونوں والی دیوار ہے، اور پھر اندر 4 کونوں والی دیوار ہے۔ ناظرین، یہ جو 4 نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دروازہ لگا ہوا ہے ریاض الجنہ میں، جو کہ مسجد نبی کے اندر کھلتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے مسجد نبی میں آتے اور جاتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آتے تو یہاں ہی آرام فرماتے، اور آج بھی یہیں روضہ مبارک ہے آپ کا۔ تو یہ دروازہ ریاض الجنہ میں کھلتا ہے، مسجد نبی میں کھلتا ہے۔ 5 نمبر پہ آ جائے تو جو گرین کپڑا اٹ سیلف ہے وہ ہے جس کو کسوہ السادہ کہتے ہیں، یعنی عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جیسے خانہ کعبہ کی طرح کلمہ مبارک بھی لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب آ جائے 6 نمبر پہ۔ 6 نمبر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دروازہ ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں یعنی گھر میں داخل ہوتے ہیں آج بھی۔ تو بادشاہوں کو اسی 6 نمبر جو گیٹ ہے، جو دروازہ ہے چھوٹے سائز کا، یہیں سے بادشاہوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر آپ غور کریں، جو میں نے غور کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اہل بیت کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں، مطلب باقی سارے 4 دروازے ہیں، باقی 3 دروازے تو بند ہو چکے ہیں، تو جتنے بھی بادشاہوں کو لے کے جایا جاتا ہے اسی دروازے سے کہ پہلے داخل ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے، وہاں سلام پیش کریں آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس صندوق کو، چارپائی کو، تو اب آپ بائیں طرف مڑ جائیں تو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 7 نمبر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے ہی آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو یہ والا صندوق یا چارپائی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، یہ آج آپ کو پہلی دفعہ ہم ویڈیو میں صندوق دکھانے جا رہے ہیں۔ آج تک آپ نے یہ نہیں دیکھا کیونکہ اس کے اوپر کالا کپڑا ہے، اس وقت بھی موجود ہے، کالے کپڑے سے اس کو ڈھکا ہوا ہے۔ جس چیز کو عزت دینی ہوتی ہے اس کو خاص، وہ مطلب جو جیسے خانہ کعبہ ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ ہے تو کالا کپڑا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی نسبت سے یہ گرین کپڑا لگا ہوا ہے روضہ مبارک کے اوپر۔ اور ایک حیرت کی بات بتاؤں آپ کو، ایگزیکٹلی یہی گرین کپڑا خانہ کعبہ کے اندر کی دیواروں میں لگا ہوا ہے، جو کسوہ سادہ کپڑا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے تصویروں میں، کبھی آپ کو خانہ کعبہ کی، جب میں آپ کو ڈیٹیل، ابھی تو ہم روضہ رسول سے ہی نہیں پا رہے، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلیں گے تو خانہ کعبہ کی جب آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ تو کیونکہ کیا کریں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کروایا ہے۔ لیکن ہماری اس امت محمدی پہ تو رحمت للعالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی نے ہمیں اللہ تک پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ تو ہم بھی اپنے چینل میں فی الحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیادہ ذکر کر رہے ہیں۔ آگے آ جاتی ہے جی 8 نمبر جو آپ کو چیز دکھائی دے رہی ہے، یہ محراب ہے، ایک پلر سا بنا ہوا ہے کیونکہ بلڈنگ کو، اسٹرکچر کو سہارا دینے کے لیے، اور اس پلر کے اندر ہی محراب بنی ہوئی ہے۔ یہ محراب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام علیہا کی یہ محراب ہے جہاں آپ تہجد پڑھا کرتی تھیں، یہ وہ جگہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، 9 نمبر پہ آ جائیں تو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے، ڈور ٹو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر سے داخل ہوتے ہیں۔ 2 دروازے ہیں، ایک کو باب شرقی کہتے ہیں، ایک کو باب غربی کہتے ہیں۔ تو جس پہ 9 آپ کو نظر آ رہا ہے وہ باب غربی ہے، یعنی ایک طرف سے بادشاہوں کو لے کے جایا جاتا ہے اور وہ گھوم کے آ کر ڈور نمبر 9 سے نکلتے ہیں۔ بیسیکلی یہ 2 دروازے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 10 نمبر آ جائیں تو یہ محراب تہجد ہے۔ یہ آپ کو پہلے دکھائی دیتی تھی، آج سے 40 سال 30 سال پہلے تک دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بعد یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور ناظرین، یہ تہجد اب اس کو کور کر دیا گیا ہے۔ آج جب آپ داخل ہوتے ہیں باب جبرائیل سے سیدھا، تو بائیں طرف جا کے یہ آ جاتی ہے، جہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اس کو باب، مطلب اصحاب صفہ کے چبوترے بھی آج کل آپ کہتے ہیں، تو اس میں سے ہی یہ دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 11 نمبر یہ ڈور، مطلب یہاں دروازہ ہے لیکن اس کے آگے بھی قرآن پاک کی جو ہے وہ ریکس رکھ دیے گئے ہیں، تو یہاں سے دروازے سے داخل ہوتے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک حجرہ میں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، اور اس طریقے سے اگر اسٹرکچر پورا دیکھیں، یعنی کہ یہ پورا جو گو سبز گنبد کے نیچے کا اسٹرکچر ہے تو ایسے ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا تو سنہری جالیوں سے۔ تو آج آپ نے یہ سارے مناظر دیکھ لیے جن کو دیکھنے کو آپ ترستے تھے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔